وہ کون سے 3 اعمال ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 اعمال کو کرے یا ان 3 اعمال میں سے ایک عمل بھی کرے اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اور پھر کبھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے تو ان اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دے تو فوراً اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول کرے۔ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزشتہ زمانے میں 3 دوست تھے، وہ سفر پر نکلے تو راستے میں بارش ہو گئی۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہو گئے تو اوپر پہاڑ سے ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں دوست کہنے لگے کہ اس چٹان کو تو ہم ہٹا نہیں سکتے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ چٹان ہم ہٹا سکیں۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعمال کا جو فقط اللہ رب الجلال کی رضا کے خاطر کیے ہوں، ان اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب الجلال اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم اس غار میں سے نکل سکیں۔ تو پہلا دوست دعا کرنے لگا اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بیوی بچے والا ہوں اور میرے ماں باپ بھی ہیں، اور میرا یہ عمل ہے کہ میں سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں، پھر خود پیتا ہوں۔ یا اللہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں اپنے جانور چرانے کے لیے گیا تو گھاس کی تلاش میں اپنے جانوروں کو دور لے گیا، حتیٰ کہ جب میں اپنے جانوروں کو چرا کر واپس آیا تو شام ہو چکی تھی اور میرے والدین سو چکے تھے۔ تو میں نے دودھ نکالا جانوروں کا، اور پھر سب سے پہلے میں اپنی والد اور والدہ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد اور والدہ سو چکے ہیں۔ اب میں نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، اس لیے میں والدین کے سرہانے پر ہی دودھ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، کیونکہ میری عادت تھی یہ کہ سب سے پہلے میں والدین کی خدمت کرتا، والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد بچوں کو، بیوی کو، اور میں خود پیتا۔ لیکن ایک مرتبہ یا اللہ وہ سو گئے تو میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ اب وہ سوتے ہی رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور پھر خود پیا اور اپنے بچوں کو پلایا۔ تو یا اللہ یہ جو والدین کی خدمت میں کرتا رہا، اگر فقط تیری رضا کے خاطر میں نے یہ عمل کیا ہے تو یا اللہ اس عمل کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی، ہٹ گئی، لیکن اتنا راستہ نہ بنا کہ اس سے نکل سکے۔ پھر دوسرا دوست دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، میں نے بہت مرتبہ اس سے کوشش کی، ملاقات کی، لیکن وہ انکار ہی کر دیتی۔ ایک مرتبہ قحط کا زمانہ آیا، اس میری چچا کی بیٹی کو مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ میرے پاس آئی کہ میری مدد کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ایک خواہش ہے میری کہ تم مجھ سے ملاقات کرو اور میرے جسم کو تسکین پہنچاؤ۔ تو وہ میری چچا زاد لڑکی بیچاری مجبور تھی، تو 120 مسکال میں اس نے کہا کہ تم مجھے دو اور اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ تو میں نے محنت مزدوری کی، 120 مسکال جمع کیے، اور جب 120 مسکال جمع ہو گئے تو میں نے وہ اپنی چچا زاد بہن کو دیے اور میں نے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھ سے ملاقات کرو۔ اب جب میں اس سے ملاقات کرنے لگا تو وہ چچا زاد لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی مجھ سے کہ اللہ کا خوف کرو، بغیر مہر کے یہ زیادتی نہ کرو۔ تو جب یا اللہ تیرا اس نے نام لیا تو فقط میں نے تیرے خوف میں اور تیری رضا کی خاطر میں نے برائی نہ کی، اور جو 120 مسکال میں نے اس کو دیے تھے یا اللہ وہ بھی میں نے اس کو دے دیے، وہ بھی اس سے نہیں لیے۔ تو یا اللہ فقط اگر میں نے تیری رضا کے خاطر یہ برائی نہ کی
اور تیرے خوف کی وجہ سے یہ عمل چھوڑ دیا، تو یا اللہ اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو اے بار الہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس چٹان کو تو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ دعا اس نے ختم کی تو چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن اتنی نہ ہٹی کہ وہ دوست اس غار کے منہ سے نکل سکے۔ پھر تیسرا دوست دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میں مزدوروں سے مزدوری کراتا اور جب شام ہوتی ان کو ان کی اجرت دے دیتا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یا اللہ میں نے مزدوروں کو رکھا، ایک شخص آیا دوپہر میں، اس نے مجھ سے کہا کہ مزدور مجھے رکھ لو، تو میں نے 7.5 کلو چاول کے بدلے میں یا اللہ ان کو مزدوری پر رکھ لیا، اور جو دوپہر کو آیا اس کو بھی مزدور پر رکھ لیا، لیکن اس دوپہر والے مزدور نے جو صبح مزدور رکھے تھے ان جتنا کام کیا، تو میں نے جو دوپہر کو مزدور رکھا تھا اس کو بھی 7.5 کلو چاول دیے۔ تو ایک جو مزدور صبح سے کام کر رہا تھا وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، تم نے اس سے زیادہ دے دیا اور ہمیں کم مزدوری دی ہے، حالانکہ ہم صبح سے لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے وہ مزدوری نہیں لی اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ یا اللہ پھر وہ میں نے 7.5 کلو چاول زمینوں میں اگائے اور آہستہ آہستہ میں وہ پیداوار بڑھاتا گیا، حتیٰ کہ میں نے جانور خریدے، گائے بکریاں خریدی، پھر اس سے نوکر خریدے۔ تو ایک مرتبہ وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کا خوف کرو اور میری مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، یہ دیکھو یہ ریوڑ اور اس کے جو ملازم ہیں یہ سب تمہارے ہیں، تم لے جاؤ۔ تو وہ غریب کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جو تمہاری مزدوری تھی میں نے اس کو بڑھایا، اس سے کاروبار کیا، تو یہ سب کچھ تمہاری مزدوری کے پیسے سے ہی بنا ہے، یہ سب تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ تو یا اللہ وہ سب کچھ لے گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تو یا اللہ یہ عمل میں نے فقط اگر تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو یا اللہ اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے دعا ختم کی تو چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں دوست باہر نکل کر چلے گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت سے اللہ رب الجلال اتنا راضی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر ماں باپ کی خدمت کرے تو پھر اللہ رب الجلال ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور دیکھیں خدمت بھی کیسے کی کہ سارا دن وہ جانور چراتا رہا، لیکن رات کو اس کو نیند بھی آ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی فرما برداری کی خاطر نہ سویا اور پوری رات ہی دودھ لے کر کھڑا رہا۔ تو اللہ رب الجلال کو اس کے ماں باپ کی اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا اور خدمت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب اس نے والدین کی فرما برداری کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ رب الجلال نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ اور دوسرا شخص کہ جو زنا کرنا چاہتا تھا لیکن فقط اللہ رب الجلال کے خاطر اپنے نفس کو مار دیا، جب وہ زنا پر قادر بھی ہو چکا تھا لیکن فقط اللہ رب الجلال کے خوف میں اس نے زنا نہیں کیا، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب الجلال نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی زنا چھوڑنا اللہ رب الجلال کو اتنا محبوب عمل لگتا ہے کہ اللہ اس زنا چھوڑنے والے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں تیسرا شخص کہ جو مزدور رکھا کرتا تھا، اب اس نے مزدور کا حق ادا کیا، تو مزدوروں کا حق ادا کرنا بھی اللہ رب الجلال کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے، مزدوروں کا حق ادا کرے، تو پھر اللہ رب الجلال اس شخص کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔